ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. آج میں قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں. آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بیان کو توجہ سے سنیے گا. چلے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ سنتی ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سنیے گا. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر جھنگ میں حاضری کا اتفاق ہوا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت دل میں کتنا دکھ محسوس کر رہا ہوں. جب بھی جھنگ میں حاضری ہوئی، میرے دائیں یا بائیں مفتی عبدالحلیم رحمہ اللہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے. آج سٹیج خالی ہے. آج وہ اللہ والا ہم میں نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کا انتقال قیامت کا پیش خیمہ ہے. اللہ والوں کا دنیا سے اٹھ جانا گھنٹی ہے اس بات کی کہ قیامت آئی. پھر ایسا اللہ والا جو کبھی کسی کو لڑا کے راضی نہیں، کسی کو بھڑا کے راضی نہیں، پورے شہر کو ملا کر چلے کے چلنے والا، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے پہ لوگوں کو گامزن کرنے والا، آخری دم تک اسی کوشش میں، اسی سعی میں اور اللہ اللہ کرنے میں اور کرانے میں ساری زندگی گزار دی. سارا شہر جھنگ مل کر، سارے علماء مل کر کوشش کریں، مفتی عبدالحلیم کو نہیں لا سکتے. یہ خلا پورا ہونے والا نہیں. پھر ساتھ ساتھ مولانا صوفی محمد یار صاحب سب قید رحمہ اللہ، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے. ایک اچھے خاصے طبقے کو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے. اور قریب ہی کے زمانے میں سرگود شہر میں مفتی احمد سعید صاحب رحمہ اللہ وہ بھی رخصت ہو گئے. تو یقین جانو ان حضرات کا دنیا سے اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. جب آگ لگتی ہے، طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، عورت اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہے، ادھر آ جاؤ، بارش آ گئی، آگ لگ گئی. اللہ پاک بھی اپنوں کو پہلے بلا رہا ہے، یہاں کچھ ہونے والا ہے، تم پہلے ہی آ جاؤ. اور اس طرح اشارہ فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ. اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتے، الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں، بدماشی کر کے چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں. مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. ہر روز آواز لگاتی ہے، ظالمو، بدکارو، بدماشو، میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو. ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی. آج لوگ آزاد ہو گئے. جو کسی کی سمجھ میں آتا وہی بکتا ہے، جو سمجھ میں آتا وہی کرتا ہے. نہ کوئی راہ متعین رہی، نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی بات رہی. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے. بہت جلیل القدر صحابی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے. علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں.
صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، آج بھی اپنی قبر سے اٹھا، میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا، میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں، اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان اللہ والوں کی یہ موت تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں، گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں۔ تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے، اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں، تیرا کھانا پینا۔ جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے۔ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے، میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا۔ یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے۔ ارے تو تھک گیا ہوگا۔ جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو، میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے، سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے، میں نہیں تھکنا جانتا، میرے یہاں نیند کا سوال نہیں، آرام کا سوال نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا، روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا۔ کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں،
بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین۔ کب وہ وقت آئے، کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں، کب آب و ہوا کو دیکھوں، کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں، کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے، میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے۔ عورت صاحب دیہات کی رہنے والی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری چوکھٹ پہ گر کر جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا مینا میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں۔ میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا، وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، ٹھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبی کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی۔ اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے۔ ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ گھروں میں، محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ قسم دے کر پوچھو ماں مر رہی ہے کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا۔ ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، وزیروں، سفیروں، امیروں، حسینوں، جمیلوں، تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔
پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا کم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا۔ فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا، کیا بنتی ہے؟ قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی۔ جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پہلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے
ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فاتمہن، سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔ ایک آزمائش ایسی بھی آئی، اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا، حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے، اکیلا دم ہے۔ یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں؟ میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارہ رونے لگ گئی، خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جہاں چلی جا میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا۔ محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا، بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے سارہ کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارہ ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں۔ آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی، سارہ محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہے ہاجرہ کی آبرو بچانے کا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر گنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو باندھ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے۔ ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بہتا ہوا جاتا ہے، اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔ تم جنگ والے سوچ رہے ہوگے کہ ڈوبتے وقت بھی باز نہ آئے، یہ سیلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے؟ ڈوب گئے مگر باز نہ آئے، بغیرتی لوگ کرتے ہی رہے۔ علماء کرام نے لکھا حبشی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینا سمندر میں پھینک دیا، عورت روئی اور کہنے لگی میرے اللہ بیٹھی رہتی ہوں، عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں، ڈوب جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے سمندر کی گہرائیوں سے تو نے یونس علیہ السلام کی سنی تھی، میں تو پانی کے اوپر بہ رہی ہوں، مولا میری آبرو بچا، میرا ایمان بچا، میری عزت بچا، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
उलमा ने लिखा है कि एक गर्दन सी नमूदार हुई पानी में से और हबशी नौजवान को एक ही लुकमा बनाकर ले गई। वो तो हर जगह सुनता है, पुकारने वाला बेबस बेकस होकर जब उसको पुकारता है वो हर जगह अंदाज पहुंचाता है, वो है जो मौजूद हर जगह। औरत बहती बहती किनारे जा लगी, एक जहाज करीब आया, दुपट्टे का इशारा करके उसको बुलाया। जहाज में जब सवार हुई तो देखती क्या है, एक नौजवान की गोद में इसका वो बच्चा जो समंदर में फेंक दिया था बैठा हुआ खेल रहा है। टूट पड़ी, मेरा बच्चा है। लोगों ने कहा तेरा कहां से आया? माजरा सुनाया, इस तरह हुआ। जहाज के कप्तान ने कहा हम जहाज लेकर आ रहे थे, गैब से आवाज आई जहाज इधर को ले आओ वरना दबो दिए जाओगे। हम जब जहाज वहां लेकर पहुंचे तो देखते क्या है कि एक जानवर की पीठ पे ये बच्चा बैठा हुआ खेल रहा था। इज्जत भी बची, ईमान भी बचा, बच्चा भी बचा, और कोई बचाने के लिए तदबीर करे जबी ना। हजरत सारा ने नमाज पढ़कर बद्दुआ कर दी, बादशाह के सारे बदन में दर्द होने लगा। पैगंबर का सारा घर बड़ा करीम होता है, जब उसको दर्द ने सताया ना, कहने लगा मैं वादा करता हूं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मेरे लिए दुआ कर दे। अब अगर कोई जंका होता या मैं होता कहता दफा हो, तेरे वास्ते दुआ का दी। लेकिन हजरत सारा ने फिर झोली फैला दी, मौला वादा करता है, बदमाशी से तौबा करता है, इसको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता कर दी। वो फिर कहने लगा लो ऐसी हसीन औरत कब बात आएगी, फिर बुराई के लिए तैयार हो गए। यहां से पता चला कि ये जो गुंडे बदमाश होते हैं इनकी कसम का भी कोई यकीन नहीं। अगले दिन एक आदमी ने कसम खाई तो उसके खिलाफ करने लगा। लोग कहने लगे कि तूने कसम खाई थी, कुरान उठाया था, आखिर क्या थी क्या बन? डठी हुई मस्जिद सी, पात्या हुआ कुरान सी। आखिर डठी हुई मस्जिद सी, पात्या कुरान सी, कुरान के पूरा सी जरा मैं चाया। मगर उसे ये मालूम नहीं कि तूने तो पढ़ा, कुरान उठाया, डठी हुई मस्जिद में उठाया। खुदा का जब गज़ब आएगा तो वो अधूरा नहीं आएगा, वो अधूरा नहीं आया करता। 3 मरतबा इस बादशाह ने हजरत सारा के साथ ऐसा करने का इरादा किया, फिर दुआ हुई, फिर बद्दुआ हुई, फिर दुआ हुई, फिर बद्दुआ हुई। आखिरकार कहने लगा अपने मुलाजमों को कि वे बदमाशो, औरत के रूप में किसी बला को पकड़ के लाए हो, किसी जिन भूत को ले आए हो। और कहने लगा तू चली मेरे महल से जल्दी चली जा। और जाती जाती वो कहा कि ये तेरी खिदमत किया करेगी, ये बच्ची मेरे महल में है, इसको साथ ले जा। हजरत सारा को, हाजरा को साथ कर दिया। सियानी हो गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अल्लाह मियां जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूमते हैं, चाटते हैं, माथे पे बोसे देते हैं, उठाते हैं, पैगंबर का बेटा, खुद भी नबी और आल में आने वाला नबी, काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना हसीन चेहरा होगा। अल्लाह मियां ने फिर आजमा लिया, हुक्म दिया कि इस हाजरा को, इस्माइल को, दोनों माँ बेटों को वहां छोड़ के आ जहां सैकड़ों मील में पानी कोई नहीं, आदमी कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं, घास कोई नहीं, पत्ता कोई नहीं, जहां बैतुल्ला है यहां के बारे में हुक्म दिया, छोड़ के आ। और अगर आपको नींद नहीं आई तो मजा आएगा, अल्लाह ने यही फरमा दिया, बताना नहीं है कि मैंने हुक्म दिया है। खुदा हाफिज नबी नहीं कहता अपनी बीवी को। आज लोग हर बात में कह देते हैं हमारे पीरों को पता कल को क्या होगा, हमारे फकीरों को पता है परसों क्या होगा। वो बड़ी मुद्दत की बात है, यही मौसम था, चमासा गर्मी थी, अनारकली लाहौर से हम कई साथी गुजर रहे थे, फुटपाथ पे बैठा एक मलंग, चारों तरफ लोग खड़े, बड़ा मजमा। काफी दिनों की तो बात हो गई, हाथों की लकीर देखकर लोगों की तकदीर बता रहा था। किसी को कहता था तुझे बड़ी ऊंची पोस्ट मिलेगी, किसी को कहता था तेरी शादी बड़ी फर्स्ट क्लास लेडी से होगी। वो बाबू तो कोडा ही हो जाता था, लेडियों पे बड़े मराए ये लेडे। कोई काम नहीं, रात दिन बस लेडियों के पीछे ही फिरना है। मैंने अपने साथियों से कहा, मैंने कहा मैं भी तकदीर पूछता हूँ अपनी। कहने लगे शरारत हो जाएगी। मैंने कहा सारी दुनिया पर हाथ दिखा रही है, कोई शरारत नहीं, मेरे हाथ में शरारत है। 1 रुपया ले रहा था वो, मैं भी लोगों में घुसता घुसाता, भीड़ में से ऊपर नीचे ही होता होता मैं भी पहुंच गया, और दोनों घुटने मैंने जमीन पे रख दिया, रुपया हाथ में। मैंने उसके लेकर कहा, मैं क्या मलंग जी अगर अब क्या मेरी शादी हो जाएगी कि नहीं।
اب اس کو اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں، اسے کون دے گا؟ اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جھٹک کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہونی ہے۔ میں کیا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے، نہ خدا حافظ کہا، نہ کوئی تسلی دی، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے، کھڑی ہو کر آواز دی اے میرے ابراہیم، مڑ کر نہیں دیکھتے۔ جنگ والوں، اللہ کا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا، گھر والی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایک تم ہو، چٹی داڑھی، بڑھیپا، کالے برقعے والی نظر آ جائے نا، آگے بھاگ کر وہ بڑے نہیں آتے ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ تیری ماں لگتی ہے آپ چلی جائے، تجھے کیا ہوا؟ یہ کالے برقعے پہ مرتے 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 مر ہی گئے۔ ایسا عجیب تماشا۔ وہ لاہور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے، آ گیا ایک لیڈا، کہنے لگا سیب نہ پلاؤ، نے کہا لے آئے، نے کہا ہوا کام بن گیا، اسے وہ نپ لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں کوئی پھینٹا بھی ہو جائے، نے کہا لے آئے، نے کہا سبحان اللہ پکا کام ہو گیا۔ اسے منت بھی پی لی، پھینٹا بھی ڈکار گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤں، وہ لے ہی آیا سیب، کہ آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں آپ کھائیں۔ کہنے لگی نہیں آپ کھائیں۔ اس نے سوچا ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے، سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے۔ جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں، کھا تو صحیح، کہنے لگی کیسے کھاؤں، میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے۔ اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپی کے پیچھے پھر رہا تھا۔ صرف برقع دیکھا چل دی۔ یہاں پیغمبر اپنے گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا، عرب کی قداور مائی، طاقتور مائی، دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت، یہ پیارا نور نظر، یہ لخت جگر، شکل تو دیکھو، صورت تو دیکھو، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں۔ پتہ چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا۔ حضرت ہاجرہ رونے لگ گئی، میرے خلیل، میرے ابراہیم، میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، معافی چاہوں گی، معذرت کروں گی، اس بچے کا کیا گناہ ہے اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو؟ بولتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا، سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں، کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں؟ جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا؟ ہاں نہیں کہتا، اجازت نہیں، تاکہ ہاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا، بس ذرا سا ہاں، پھر عورت کا ایمان دیکھ، یقین دیکھ،
यहीं ना बैठी, दौड़ के वहां गई या जहां पहले बिठा कर आए थे, और कहने लगी इब्राहिम जाओ, मैं जानू मेरा रब जाने, परवाह नहीं। रातें आती हैं चली जाती हैं, दिन आते हैं गुजर जाते हैं, थोड़ी सी खजूरें थी वो खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, भूख और प्यास ने बेचैन कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की इतनी लंबी जुबान बाहर निकला, दो पत्थर खड़े करके ऊपर एक पत्थर रखकर छांव बनाई, उसके नीचे लिटा दिया और फिर चक्कर लगाया, कभी सफा पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी मरवा पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी उतरती है और ढलमान में से भागकर चलती है जब अपना बच्चा नजर नहीं आता। सारे कह दो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा, जोर से कहो अल्लाह बड़ा। किसी के 500 साल के सजदे रद्द, किसी की हजारों सखावत सदकात रद्द, किसी की चाल मंजूर, किसी की रफ्तार मंजूर, किसी की तोड़ मंजूर। और यूं फरमाया हाजरा मेरी रहमत की तलाश में आज जो तूने दौड़ लगाई है, ये तेरी चाल ढाल रफ्तार तोड़ हमें इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि आज के बाद खलीलुल्लाह क्यों ना हो, ज़बीहुल्लाह क्यों ना हो, कलीमुल्लाह क्यों ना हो, रूहुल्लाह क्यों ना हो, हबीबुल्लाह क्यों ना हो, सहाबा किराम क्यों ना हो, कुतुब अब्दाल गौस क्यों ना हो, मेरी हाजरा मुझे अपनी किबरियाई की कसम जब तक वो तेरी चाल चल के ना दिखाएगी हाजी का लाने का हकदार नहीं हो सकता। तेरी रफ्तार उसे चलनी पड़ेगी। फरमाया इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता व तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सातवें चक्कर में आवाज सी आई, अब रो पड़ी हजरत हाजरा, कहने लगी मेरा बच्चा अगर चल बसा मैं फिर क्या करूंगी। सुन ली मैंने आवाज। आपकी क्या देखती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नरमो नाजुक एड़ियां जिस जमीन पर रगड़ी गई थी वहां से चश्मा जारी कर दिया। हजरत हाजरा ने पी लिया, भूख भी खत्म हो गई, प्यास भी खत्म हो गई, बच्चे को भी पिलाया। अल्लाह ताला ने खाने काबा की बुनियाद डाल दी, ऐसे घर की बुनियाद डाली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 500 साल की इबादत एक तरफ और बैतुल्लाह पे एक निगाह यूं डालना एक तरफ। 500 साल की इबादत का वो सवाब नहीं जो एक नजर खाने काबा पे डालने का सवाब है। और अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं कि जो आने वाला हजरे अस्वद को बोसा देता है, अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं मैं समझता हूं मेरा सज्जा हाथ पकड़कर मेरे बंदे ने चूम लिया। जो खिलाफे काबा को पकड़कर मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं ये समझता हूं मेरा दामन पकड़ के मांग लिया। जो मकाम मुल्तजिम पे लिपट के मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं समझता हूं मेरी चौखट पे पड़ के मांग लिया। और फरमाया लोगों ये जो आने वाले आए हैं ये रिश्तेदारों के मेहमान नहीं, अजीजों के मेहमान नहीं, दोस्तों के मेहमान नहीं, मैं खुदा मेजबान हूं, ये मेरे मेहमान हैं। आज इनकी दुआओं पे आमीन कहो, फरिश्तों को हुक्म होता है इनसे मुसाफे करो। मगर अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि हज मुकम्मल करके आए और सबका हज कबूल फरमाए। मेरे इलाके में कई सालों की बात है पुरानी, जब कोई हाजी था, एक आदमी हज करके आया। मैं दोपहर को उसको मिलने गया तो जोर की नमाज का वक्त आया, मैं उठ के चला गया नमाज पढ़ने। फिर असर की नमाज का वक्त आया, मैं उठा और नमाज पढ़ के आ गया। मैंने उस हाजी के लड़के से पूछा, मैंने कहा हाजी साहब ने नमाज यहीं पढ़ी? तो कहने लगा जी अभी शुरू नहीं की, सफर के थके हुए हैं ना, 2-4 दिन के बाद शुरू करेंगे। शुक्र है पहले लोग झूठ नहीं बोला करते थे। हाँ आजकल का होता ना तो वो कह देता है जी ये तो कई वक्त की इकट्ठी पढ़कर बैठे हैं। तो फिर मौलवी थाना में मैं बैठ गया हाजी के पास, बातों मैं उसको ले आया यही। मैंने कहा हाजी साहब नमाज नहीं पढ़ी? कहने लगा आप ही लोगों से सुना है कि बैतुल्लाह में जो एक नमाज पढ़े लाख का सवाब मिलता है, मस्जिद नबी में जो एक नमाज पढ़े 50,000 का सवाब मिलता है। 4 महीने पढ़ के आया, वो हिसाब लगा लो। मसाइल सीखते नहीं, अरकान और आदाब बैतुल्लाह के सीखते नहीं।
DC کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں، کس طرح درخواست دوں، کیسے کہوں، کیسے کھڑا ہوں، کیسے بیٹھوں، کیا عرض کروں، اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں، یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانہ کعبہ کی اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے، یوں ہی قربانیاں کرتے تھے، اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں۔ پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی؟ میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی۔ سارے کام ٹیڑھی ہو گئے، نیچے 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 کو چلے آ رہے۔ آج کل وہ ٹیڑھی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں نا، کہیں تو قربانی کے لیے یا کندھے کو اٹھا کر لاوے۔ اب بتاؤ یہ گوشت بنتے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا، کیا کرے گا؟ بالکل کام بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ، اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور میرا موضوع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا، پل صراط پہ سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا پل صراط کے کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا۔ اس لیے بقرعید بالکل قریب آ گئی، ہر دین ایمان اسلام کے لیے قربانی کے لیے تیار رہو۔ زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا اہتمام کرو۔ آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گود میں موت آئی تو گھر والی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز، بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، کمپیوٹر کے ہاتھ میں موت آئی کمپیوٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، تیرا کفن خرید کے لانے والا بے نماز، تیرے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیرا جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ اگر تو نمازی بھی ہے یہ اتنے چاروں طرف کے بے نماز تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ اس بچی کا فکر کیوں نہیں کرتا؟ کلاس میں فیل ہو جائے تجھے دکھ لگتا ہے میری بچی فیل ہو گئی، ساری عمر نماز نہ پڑھے تجھے کبھی درد نہیں ہوا کہ جہنم کے انگاروں میں جلے گی۔ بیوی ایک دن تیرا کہنا نہ مانے آگ لگ جاتی ہے، ساری عمر نماز نہ پڑھے بے ایمان تجھے کبھی آگ نہیں لگی۔ اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا، اس گھر سے تیری میت اٹھے گی جس گھر میں تو نے سارے بے نماز پیدا کر رکھے ہیں، سارے بے نماز اکٹھے کر رکھے ہیں، کس طرح ایمان کلمہ ساتھ لے کر جائے گا؟ اس لیے اپنے ماحول میں اپنے گھر میں بچیوں کو بہنوں کو پیار سے محبت سے بڑے عقیدت سے ان کو نمازی بنا، تاکہ مرنے کے بعد جب تیرا جو بیٹی بہن منہ دیکھنے آئے تو نمازی تو تیرا منہ دیکھنے آئے، تیرا منہ دیکھنے بھی سارے بے نمازی آئے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے گھر کے ماحول کو نمازی بنائے۔ مفتی صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے، جنگ سارا بے وارثہ ہو گیا۔ مفتی صاحب ہی کا مدرسہ ہے، یہ مفتی صاحب ہی کے بچے ہیں، ان بچوں کی سرپرستی کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، جامعہ حلیمیہ کی خدمت کرو۔ بقرعید کا موقع آ رہا ہے، وہ تو نہ جانے کس کس طریقے سے اپنا کام چلاتے تھے، ہزاروں لوگوں سے ان کے تعلقات تھے، یہ بچے ہیں نیا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر خدمت گزار کو جو جہان میں سرخروئی عطا فرمائے۔ بڑی اچھی اچھی کیسٹیں آپ کو یہاں سامنے سے ملیں گی اپنے گھر کا ماحول بنانے کے لیے۔ پیغمبر کی دعا سے پہلے نہ اٹھا کرو بھائی، ہائے ہائے کوئی دنیا کا دین کا جس کو کوئی اللہ سے حاجت ہو بیٹھ جائے ایک منٹ کے لیے، درود شریف پڑھ کے دعا مانگو، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ
قبلہ مفتی صاحب رحمہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک ان کی آل اولاد کو مفتی صاحب کا جانشین صحیح معنوں میں جانشین بنا. اس مدرسے کو آباد فرما. اللہ تعالیٰ سارے جنگ کی سرپرستی فرما. سارے شہر کو آباد فرما. ہر شر سے ہر فتنے سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا. ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا. یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. صوفی مولانا محمد یار صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما. ساری امت کی مغفرت فرما. ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما. یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. یا اللہ ہم سب کو یقین ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ظالم کے ظلم سے بچا. شریر کی شرارت سے بچا. مولا حاسدوں کے حسد سے بچا. فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. بے اولاد کو اولاد عطا فرما. جن کے پاس بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرما. اور میں تو کافی دنوں کے بعد آیا ہوں. پرانے دوستوں میں سے تھے قاری غلام محمد صاحب سب کا رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ہمارے بڑے بزرگ قبلہ درخواستی صاحب مدذلو یا اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرما. مجھے بھی پیر غلام حبیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. اور میں گناہگار بھی اب تو سارا سال گزر گیا اکثر بیماری رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما. موت آئے تو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ دو جہان کی سعادت عطا فرما. دو جہان کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. سب کے کاروبار میں روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرما. جس کے دل میں قرضہ ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما. ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. مشکلوں کو آسان فرما. تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما. یا اللہ مفتی صاحب کے بچوں کو صحیح معنوں میں مفتی صاحب کا جانشین بنا. جامعہ حلیمیہ کو قیامت تک کے لیے قرآن سنت کا مرکز بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. افغانستان کے مجاہدین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب فرما. جتنے لاکھوں طالب علم اللہ والے شہید ہو گئے سب کے درجوں کو بلند فرما. افغانستان کے سارے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرما. روسی امریکی یہودی مرزائی عیسائی یہ جتنے منصوبے بنا کر مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں یا اللہ ان سب منصوبوں کو برباد کر دے. دوستوں امید ہے آپ کو قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.